بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بلوچی لوک کہانی لالچی وزیر پڑھیں گے، جس کا بلوچی سے اردو میں ترجمہ جناب بشیر احمد بلوچ صاحب نے کیا ہے۔ لیکن اس پڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ لالچی وزیر۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ یہ کہانی کس نوعیت کی ہے۔ تو یہ کہانی لوک کہانی ہے۔ لوک کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ لوک کہانیاں عوام کے خیالات و جذبات کی ترجمان ہوتی ہیں۔ لوک کہانیاں تحریری شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ سینہ بسینہ اور نسل در نسل چلتی رہتی ہیں، یعنی یہ سنائی جاتی ہیں۔ بڑے اپنے بچوں کو سناتے ہیں، بچے پھر بڑے ہو کے اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اسی طرح سے نسل در نسل یہ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ عزیز طلبہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابو امی نے یا آپ کے دادا دادی نانا نانی نے آپ کو یہ کہانیاں سنائی ہوں۔ اگر آپ نے نہ سنی ہیں تو لازم آپ ان سے پوچھیں، وہ ضرور آپ کو سنائیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں۔ مختلف معاشروں، خطوں اور علاقوں کے سماجی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی حالات ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کہانیوں پر سماجی مطلب سوسائٹی سے متعلق، معاشی مطلب اقتصادی یعنی معیشت سے متعلق، سیاسی سیاست سے متعلق، معاشرتی رہن سہن کے متعلق۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی کہانی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں رائج ہو۔ لوک کہانیوں میں مذہبی اور دینی عقائد کی بجائے خوش اعتقادی اور ضعیف اعتقادی کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ خوش اعتقادی کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر پورا یقین رکھنا، اور ضعیف اعتقادی کا مطلب ہوتا ہے یعنی یقین کا کمزور ہونا۔ لوک کہانی کے ذریعے کسی بھی مخصوص علاقے یا خطے میں بسنے والے لوگوں کے رسم و رواج، طور طریقے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور ثقافتی اقدار و روایات کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈھنگ طور طریقے کے معنوں میں ہی آتا ہے، اقدار قدر کی جمع ہے۔ شامل نصاب کہانی بشیر احمد بلوچ کی مرتب کردہ کتاب بلوچی لوک کہانیاں سے لی گئی ہے۔ اس کہانی کا اسلوب یعنی انداز سادہ اور عوامی ہے، اور یہی اسلوب کسی لوک کہانی کا خاصہ ہوتا ہے یعنی خصوصیت ہوتی ہے۔ لالچی وزیر۔ اب بنیادی طور پر یہ کہانی کیا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سمپلی پڑھنے سے پہلے مرکزی خیال سمجھ لیں اس کا، کہ اس میں لالچ کو موضوع بنایا گیا ہے، ہرس اور ہوس کو موضوع بنایا گیا ہے، کہ ہرس اور ہوس جو ہے وہ کس طرح انسان کی سوچ پر جو ہے وہ برے اثرات مرتب کرتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ اس میں پھنس کر اپنی اوقات، اپنا مقام، اپنا مرتبہ تک بھول جاتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب وہ لالچ کا شکار ہوتا ہے تو اس کی حالت جو ہے وہ ایک کتے کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ دوسرے کا پاؤں چاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اپنے لالچ کی وجہ سے۔ اب ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ ملک میں سب سے خراب چیز کل صبح مجھے لا دو۔ وزیر اپنے گھر آیا تو سوچ سوچ کر کافی پریشان ہو گیا کہ معلوم نہیں سب سے خراب چیز کون سی ہے۔ بادشاہ تو کل مجھے مار ڈالیں گے۔ وزیر اسی غم میں شہر سے بھاگ نکلا اور ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ اس نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا۔ ریوڑ مطلب غول۔ گڈریا اس کے ساتھ تھا اور کوئی نہیں۔ گڈریا جو بکریاں چراتے ہیں۔ وزیر نے دیکھا کہ ساری بکریوں کے گلے میں سونے کی گھنٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وزیر نے گڈری سے پوچھا، تمہاری بکریوں کے گلے میں کیا پڑا ہوا ہے؟ گڈریے نے جواب دیا کہ بکریوں کے گلے میں پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ وزیر نے پوچھا، یہ پتھر کہاں سے ملے گا؟ مجھے وہ جگہ بتاؤ۔ گڈریے نے کہا، رات کو میرے ساتھ چلو، جب صبح ہوگی تو میں تمہیں وہ پہاڑ بتلاؤں گا۔ وزیر گڈریے کے ساتھ ہو لیا۔ رات ہو گئی، گڈریے کے گھر میں ٹھہرا۔ گڈریا اپنی بکریوں کے پاس ہی سو گیا۔ آدھی رات کو جب وزیر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گڈریا بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے۔ وزیر اٹھ کر گڈریے کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گڈریے کے سامنے ایک بکری سو رہی ہے اور گڈریا کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ گڈریا وظیفہ پڑھتا رہا اور رات ختم ہو گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وزیر نے کہا، اب وہ پہاڑ مجھے دکھاؤ، مجھے ضروری جانا ہے۔ گڈریے نے کہا، آج میں اس طرف نہیں جا سکتا، تم آج یہیں بیٹھے رہو۔ وزیر نے گڈریے سے کہا، اچھا تو تم مجھے بکریوں کے گلے سے کچھ اتار کر دے دو اور بعد میں دوسرے پتھر لا کر ان کے گلے میں ڈال دو۔ گڈریے نے کہا، میں اپنی بکریوں کا دودھ جس برتن میں کتے کو پلاتا ہوں، تم بھی دودھ اس برتن میں پیو جس طرح کتا پیتا ہے، پھر میں بکریوں کے گلے سے پتھر اتار کر تمہیں دے دوں گا۔ گڈریے نے کتے والے گندے برتن میں دودھ لیا۔ پھر اس نے وزیر سے پوچھا،
تم ہو کون؟ وزیر نے بادشاہ کا نام لے کر ساری بات بتائی کہ بادشاہ نے مجھے حکم دیا کہ سب سے خراب چیز میرے پاس لاؤ. اب مجھے پتہ نہیں کہ سب سے خراب چیز کون سی ہوتی ہے. میں نے سوچا سونا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو وہ خوش ہو جائے گا. گڈریے نے کہا سونا تو میں تمہیں بہت دکھاؤں گا. اس طرح تمہیں سونے کا پہاڑ دکھائی نہیں دے گا. تم کتے کی طرح کھاؤ پیو، پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا اور تم دیکھو گے کہ یہ پہاڑ سب سونے کے ہیں. وزیر کتے کی طرح دودھ پینے کے لیے تیار ہو گیا. وہ اپنے گھٹنے طے کر کے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. تو گڈریے نے اسے دھکا دیا کہ ہٹ جاؤ، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ سب سے خراب چیز کون سی ہے؟ لالچ سب سے خراب چیز ہے، سب کو خوار کر دیتی ہے، یعنی ذلیل کر دیتی ہے. تم نے بھی لالچ میں آ کر اپنا حال دیکھا، ان کیا حال بنا دیا تھا کہ کتے کی طرح جھکنے پر مجبور کر دیا تھا. صرف لالچ کیا تھا کہ وہ سونا مل جائے. وزیر واپس بادشاہ کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ سب چیزوں سے بری لالچ ہے. بادشاہ نے قبول کر لیا. تھینکس فار یور لسننگ. آئی ایم شیور کہ یو ول لائک دس ون. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.